بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ کہاں پہ نہیں ہے تو میرے رب، کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ، تیرے ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض امیر ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض امیر ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آج کے مہمان گرامی جو موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ جو ہماری پہلی شخصیت ہے، روحانی اسکالر ہیں، ماہر فلکیات ہیں، کالم نگار ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن کے، جناب عتیق الرحمان ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ بارک۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت علامہ افتخار احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں ثنا خوان رسول فہد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں ہمارے تقریری مقابلے کے جج حسن مرزا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حسن صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں خوش آمدید۔ عتیق الرحمان ضیاء صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے آپ روحانی اسکالر ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اور روحانیت کیا صرف مسلمانوں میں ہی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانیت لفظ کی جو نسبت ہے وہ روح سے ہے، اور روح کی مادی کثافتوں کو دور کرنا، یہی اثر روحانیت کی پاکیزگی، یعنی کہ روح کی پاکیزگی کا نام روحانیت ہے۔ رہ گیا دوسرا سوال کہ کیا آیا کہ روحانیت جو ہے وہ دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو بالکل پائی جاتی ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ذریت آدم کی ارواح کو جب بنانے کے بعد ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اسی ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے کہ ذریت آدم میں تمام بچے، یعنی کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین اور اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ آگے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، یا پھر مجوسی بنا دیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو روحانیت، یعنی کہ روح کی جو پاکیزگی ہے، وہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ہمارے ہاں اسے تصوف و طریقت کہا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر مختلف تصورات ہیں۔ قدیم مذہب بدھ مت، اس کے اندر ایک نروان کا تصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جو روحانیت کی پاکیزگی کا تصور ہے یا عقیدہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص تصور جو ہے توحید کا تصور ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں اسلام کے اندر روحانیت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عتیق صاحب، اس وقت پورا ملک ہی مالی بحران کا شکار ہے، ہر شخص ہی مالی پریشانی کا شکار ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو سب سے پہلی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مادی تمام ذرائع جو ہیں نا، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک وظائف کا تعلق ہے تو میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے دیکھنے والوں کو 4 ایک ایسے اعمال بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے زندگی کے اندر ان 4 اعمال کو اپنا معمول بنا لیا تو ہر قسم کی پریشانی، نیگیٹو انرجی، ٹینشنیں، بیماریاں اور معاشی مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حل کر دیں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ پہلا عمل جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ بچہ جانتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ اس آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھنا اپنے معمول بنا لیں۔ دوسرا عمل بڑا ہی بہترین ہے، ہم آیت کریمہ کا ورد کرتے رہتے ہیں لیکن اسے مکمل پڑھنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ سورۃ الانبیاء کے اندر یہ آیت ہے۔ 100 مرتبہ یہ دونوں آیات مکمل پڑھنا معمول بنا لیں۔ تیسرا وظیفہ استغفار کا ہے۔ 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 100 مرتبہ اس استغفار کو اپنے معمول میں رکھیں۔ اور چوتھا اور بڑا ہی آسان نسخہ کہ حسب استطاعت صدقہ خیرات لازمی کرا کریں، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی
ہر قسم کی بلاؤں کو، ہر قسم کے مشکلات کو اس طرح سے دور کر دے گا کہ جس طرح آپ کی زندگی ایک آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ بے شک۔ اچھا، وظائف تو آپ نے بتائیں اور دیکھنے والے ناظرین اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم وظائف تو کرتے ہیں، اثر نہیں کرتا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس میں ویسے تو بہت ساری طویل وجوہات ہیں، لیکن جہاں تک میرے تجربات کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مختلف قسم کے وظائف شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن ان وظائف کے اندر استحکام نہیں ہوتا، اور دوسرا ان وظائف کو اصولی طور پر جو عربی لینگویج ہے، مخرج ہے اور تجوید کی ادائیگی کے ساتھ نہیں کر پاتے، جس کی بنا پر زبر، زیر یا حرف تبدیل ہوتا ہے اور معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی عامل سے باقاعدہ اجازت لی جائے، یا خود کوئی سا بھی وظیفہ کر سکتا ہے کبھی بھی؟ دیکھیں، عامل کا تعلق علاج سے ہے، اچھا، لیکن اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور وہ وظیفہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام یا اولیاء اللہ سے ثابت ہے، تو کسی کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے عطا کر دیا، سب سے بڑی اجازت یہی ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن اگر آپ روحانی علاج کروا رہے ہیں، جیسے آپ مادی علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر جو آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کے مطابق پرہیز بھی کرتے ہیں اور علاج بھی۔ اسی طرح روحانی علاج کے اندر اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو عامل کی ماننی پڑے گی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے تھے عتیق الرحمان صاحب، اور میں چاہوں گا کہ فہد خان صاحب کی آواز میں ایک کلام شامل کیا جائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اور کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے فہد بھیا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی کلام کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تقریری مقابلے کا، اور ہمارے جج بتائیں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ جی حسن مرزا صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جی، اور آج کے ہمارے پہلے امیدوار ہیں جناب فہیم بزدار صاحب۔ جی شروع کیجیے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے صدر ذیوقار، بکھرے آنچل اور بریدہ لاشیں لیے اپنے لہو کی آبیاری سے
اس مملکت خداداد کو وجود بخشنے والے ہم وہ جنوزادے ہیں کہ جنہوں نے اس گلشن کو خزاں سے بچائے رکھا، وہ جنوزادے جو اپنے لہو کی لالی سے اس وطن کو ہریالی بخشتے رہے، وہ جنوزادے جو اپنے سروں کے صدقے سے اس وطن کی بلائیں ٹالتے رہے کہ جب بھی اس گلشن پر خزاں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اپنا طیارہ زمین پر گرانے اور دشمن کا طیارہ فضا میں ہی تباہ کر دینے تک ایک جانباز نے اس گلشن سے تحفظ کا وعدہ وفا کیا کہ جب جہل کے اندھیرے چار سو چھانے لگے تو ہم عرفہ کریم اور ڈاکٹر ولید کی صورت اس کی حفاظت کو نکل پڑے کہ جب دشمن نے اس پر خزاں مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم میجر عزیز بھٹی کی صورت اپنے لہو سے باہر لاتے رہے کہ جب زندگی کا استعارہ پانی موت کا پروانہ لیے ہر دروازے پر دستک دینے لگا تو ہم میجر سرفراز کی صورت اس گلشن کی حفاظت کو نکلے اور میجر سرفراز شہید کہلائے کہ جب ناامیدی اور مایوسی کے سائے گہرے ہوتے گئے تو ہم عیدی اور چھیپا کی صورت اس گلشن کی تحفظ کو نکلے اور انسانیت کے لیے امید کا چراغ بنے کہ اس وطن کی ہوائیں جو ہموار ہیں وہ ہماری وجہ سے ہی ہموار ہیں صدر ذی وقار، اور ہم اس وطن کے بیٹے اس گلشن کی تحفظ کا وعدہ وفا کرتے رہیں گے کہ سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ وطن اپنا ایماں، جو نفرت پھیلا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، بہت زبردست تقریر پیش کی۔ اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے صدر یوتھ پارلیمنٹ سندھ کابینہ ہما یعقوب بلوچ صاحبہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے تقریر مقابلے کے دوسرے امیدوار کی جانب، دوسری امیدوار ہیں عائشہ رفیق صاحبہ۔ جی عائشہ رفیق۔ جس گلشن کو ایک صدی کی مشقت کے بعد بہادر ماؤں کے جانباز بیٹوں نے لہو سے سیراب کر کے جسد خاکی کے نذرانے پیش کرتے ہوئے سینچا ہو، اس گلشن کا تحفظ واجب ہو جاتا ہے صدر عالی وقار۔ پھر گلشن کے تحفظ کی قسم محض 3 حروف کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ زندگی اور موت کا سوال بن جاتی ہے، جس کا جواب 26 جون سن 2009 پاکستان کے علاقے مظفر آباد میں طلوع آفتاب کے وقت فوجی بیرکوں کی جانب ناپاک عزائم کے ساتھ بڑھنے والے دہشت گردوں کو روکتے ہوئے بم بلاسٹ کا شکار ہو کر شہید ہونے والے غلام مصطفیٰ کی قبر پر لکھا ہوا ہے، اور جواب یہ لکھا ہے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ علی وقار، جب ہم نے اس قسم کو نبھایا تو پاک فوج کی صورت میں آپریشن ضرب عضب میں انسانیت کے دشمنوں پر قہر ذوالجلال بن کر ٹوٹے۔ جب ہم نے اس قسم کو نبھایا تو علی مرتضیٰ سولنگی کی صورت میں آٹومیٹک وینٹیلیٹر بنا کر انسانی جانوں کی مسیحائی کی۔ جب ہم نے اس قسم کو نبھایا تو واجد علی خان کی صورت میں 48 گھنٹوں کے اندر رسی کا پل بنا کر سیلاب متاثرہ علاقے میں آمد و رفت کو بحال کیا۔ جب ہم نے اس قسم کو نبھایا تو باہمت شہریوں کی صورت میں کراچی کے علاقے ملیر میں دندناتے ڈکیت کو مار گرایا، اور جب ہم نے اس قسم کو نبھایا تو ظفر عباس کی صورت میں کرپٹ پھل مافیا کے خلاف صدائے حق بلند کرنے کی جرت دکھلائی۔ اور اب وقت کا مجھ سے اور تم سے بھی یہ تقاضا ہے کہ ہمیں بھی اس قسم کو نبھانا ہوگا۔ یہ عرض کوہ و بیاباں دیارے سنگ و سمر، میرے وجود کا عنوان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زمیں کا پیار نہیں صرف کھیل لفظوں کا، میں اس کی خاک پہ قرباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں اس کی خاک پہ قرباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور آج کے آخری شریکہ ہیں حیا زہرا۔ جی حیا زہرا۔
اس ارض پاک کی خاک میں کتنے ہی گلستاں آباد ہوئے اور کتنے چمن ویران ہو گئے. اس سرزمین کے سینے میں کتنے ہی نوجوان دفن ہیں کہ جن کی صورت کو چاند بھی دیکھے تو شرما جائے. جناب والا اس سرزمین کی آبیاری میں کتنے ہی بزرگوں کی محنتیں اور مشقتیں کار فرما ہیں کہ جن کی دیکھ بھال نے اس چمن کے چھوٹے سے پودے کو تناور درخت بنا دیا. جناب علی ان بزرگوں کے بدن خاک کی زینت بن چکے ہیں. گوشت و پوشت گل سڑ گئے, ہڈیاں مٹی ہو گئیں, مگر اس وطن کی فضاؤں میں آزادی وطن کے وقتوں کی وہ چیخ و پکار, بچوں کا بلکنا, عورتوں کا سسکنا اور نوجوانوں کی ہمت و حوصلے سے بھرپور صدائیں ہواؤں کے دوش پر سرسراتی سنائی دیتی ہیں کہ خون جگر دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. جناب والا یہ وہی صدا ہے جو میدان کربلا کے تپتے صحرا میں 72 لبوں سے نکلی. یہ وہی صدا ہے جو فلسطین کے بچے بچے کا ترانہ ہے. یہ وہی صدا ہے جو کشمیر کے بچے بچے کی صدائے عاشقانہ ہے. جناب والا یہ وہی صدا ہے کہ جس کی تفسیر میجر عزیز بھٹی, میجر شبیر, شہید لائنس نائک اور راشد مہناز جیسے شہداء نے پیش کر کے کہا کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. جناب والا جب بھی یہ صدا ایوانوں میں گونجتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل بے قرار مرجھائے سے انداز میں کہتا ہے کہ عرض پاک ہم تیری حفاظت کا حق ادا نہ کر سکے, کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہت خوب, تینوں نے بہت اچھی تقریر پیش کی. جی جج صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کرامت بھائی, مقابلہ آج کا کافی کلوز رہا ہے دو پارٹیسپنٹس کے درمیان. بس چند گزارشات ہیں جو میں روز اول سے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ مملکت نہیں ہوتا مملکت ہوتا ہے, اس کو دیکھ لیے گا ذرا سا. صحرا نہیں ہوتا سہرا ہوتا ہے. اس طرح کی چند مثالیں تھیں اور میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ کوشش کریں سن 65 سے باہر نکلیں, کچھ حالیہ مثالوں کے اوپر بات کریں. ہمارے پاس سرمایہ جو لوگ ہیں, شخصیات ہیں, جو گوہر نایاب ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. الحمدللہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے جس کے پاس بے شمار سرمایہ ہیں, اور کافی کلوز 0.5 سے آج کا یہ فیصلہ ہوا ہے. اور آج کے مقابلے کی فاتح شریکہ میری بہن عائشہ رفیق. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو عائشہ آپ کو. ہما یعقوب بلوچ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ صدر ہیں یوتھ پارلیمنٹ سندھ کابینہ کی, تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں. السلام علیکم. یوتھ پارلیمنٹ 2005 میں انعقاد ہوا اس کا, 14 اگست 2005 میں, اور چیئرمین رضوان جعفر صاحب نے اس کا انعقاد کیا. اور یہ نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, اور نوجوانوں اور سماجی اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس کے درمیان ایک برج ہے کہ اگر ہم اپنے حیثیت سے اپنے لیول پہ کچھ کرنا چاہیں اور اس کو گورنمنٹ تک پہنچانا چاہیں تو یوتھ پارلیمنٹ ہمیں وہ بیسک برج پرووائڈ کرتا ہے. یوتھ پارلیمنٹ بیسکلی ایک اسکول ہے جو لیڈرز پرووائڈ کرتا ہے, جو لیڈرز بناتا ہے. آپ یہ صدر کے فرائض کب سے انجام دے رہی ہیں؟ یہ صدر کے فرائض میں 18 فروری 2023 سے انجام دے رہی ہوں. اچھا, یوتھ پارلیمنٹ مرشد ہسپتال کے ساتھ کس طرح کا تعاون کر سکتی ہے؟ یوتھ پارلیمنٹ مرشد ہسپتال کے ساتھ انشاءاللہ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ اس کا ہم کوئی آفیشیل اعلان بھی کریں گے. بیکاز مرشد ہاسپٹل اس وقت اگر میں کہوں کہ مرشد ہاسپٹل پاکستان میں جتنے بھی مستحق غریب ہیں جو اپنا علاج نہیں کروا پا رہے, جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا پا رہے یا کسی بھی کمی کی وجہ سے, تو مرشد ہاسپٹل ان کو واپس نہیں کرتی. وہاں ان کا تو علاج ہوتا ہی ہے, لیکن ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, فری فوڈ ان کو دیا جاتا ہے. اور جس طرح کا تعاون مرشد ہاسپٹل ان کے ساتھ اس وقت کر رہی ہے وہ میں اس وقت کسی ہاسپٹل کو کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی. ہماری ڈیلیگیشنز وہاں وزٹ کرتی ہیں, یوتھ پارلیمنٹ انہیں والنٹیئرنگ بھی وہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ مرشد ہاسپٹل مفت علاج کرتی ہے, اور یوتھ پارلیمنٹ بھی ایک والنٹیئرنگ ایسوسیشن ایک ادارہ ہے, تو مرشد ہاسپٹل کے ساتھ اسی طرح کام کرتے ہیں. اچھا, مرشد ہسپتال کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کوئی اپیل, کوئی کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ بیکاز جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مرشد ہسپتال وہ واحد ہسپتال ہے اس وقت جو دکھی انسانیت کی مدد کر رہا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ مرشد ہاسپٹل کے ساتھ جتنا تعاون کر سکیں اتنا کرنا چاہیے. اور میری یہی اپیل ہے کہ فنڈ ریزنگ کے جتنے بھی ہم مدد کر سکیں فنڈ ریزنگ میں، اور جتنی بھی ان کی مدد کر سکیں ڈونیشن میں، ہمیں مرشد ہاسپٹل کی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ واحد ہاسپٹل ہے جو اس وقت انسانیت کی مدد کر رہا ہے. بے شک. اچھا ماشاء اللہ صاحب یوتھ پارلیمنٹ کی صدر ہے، تو ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوان نسل کو میرا یہی مطلب پیغام ہے کہ اس وقت نوجوان نسل جب بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہے یا جب بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آتی ہے تو وہ تنقید کرتی ہے. تو تنقید سے نکل کر میں چاہتی ہوں جس طرح مرشد ہاسپٹل پریکٹیکل اور سوشل ورک کر رہا ہے، جس طرح پریکٹیکل لائف میں آ کے ورک کر رہا ہے، اسی طرح جس کی جو بھی ایکسپرٹی ہے وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں، گراؤنڈ لیول پہ آ کے کام کریں مرشد ہاسپٹل کی طرح، اور انسانیت کی خدمت کریں. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا ہما یعقوب صاحبہ. حسن مرزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان شکیلہ پروین. ایک بار پھر سے بزم ثناگر کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے درمیان ہمارے پاس بہت ہی پیارے ثناخوان رسول یہاں پر موجود ہیں اور کافی دور سے تشریف فرما ہوئے ہیں حیدرآباد سے. یقیناً آپ نے پچھلے سال بھی ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھا تھا، ہم نے مدعو فرمایا تھا. آج ہمارے ساتھ پھر درمیان میں موجود ہے سید یاسوم علی شاہ صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ہم چاہیں گے بلا تاخیر کے ہدیہ نعت کا نذرانہ. بالکل نعت پیش کروں گا. 4 مصرے پہلے تحت میں پڑھتا ہوں کہ ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے، ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے، آنکھ اٹھتی نہیں بس اشک رواں رہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں مدینے میں دعائیں کرنا، لوگ کہتے ہیں مدینے میں دعائیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے. تو ہر ایک سوال کا وہ بن کر جواب آیا، ہر ایک سوال کا وہ بن کر جواب آیا. ہاتھوں میں زندگی کی لے کر کتاب آیا، ہاتھوں میں زندگی کی لے کر کتاب آیا. تو اے رحمت مجسم میں اتنا جانتا ہوں، اے رحمت مجسم میں اتنا جانتا ہوں، جس نے بھی تجھ کو چھوڑا، جس نے بھی تجھ کو چھوڑا، اس پر عذاب آیا. ہاتھوں میں زندگی کی لے کر کتاب آیا. اور الفاظ دلنشیں ہیں، آواز بھی ہنسی ہے، الفاظ دلنشیں ہیں، آواز بھی ہنسی ہے. اوڑے ہوئے تھا خوشبو پہنے گلاب آیا، اوڑے ہوئے تھا خوشبو پہنے گلاب آیا. ہاتھوں میں زندگی کی لے کر کتاب آیا. کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. علامہ افتخار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. پتہ بھی نہیں چلا کس طرح سے ایک عشرہ گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی آ گیا.
تو یہ عشرہ مغفرت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو عشرہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ کرامت بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر دین کے حوالے سے اکٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا اور مل بیٹھنا اور دین کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آمین۔ جیسے آپ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اور اپنی رحمتیں برکتیں لوٹاتا ہوا ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس کی قدر کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ بے شک یقیناً حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ہر انسان سیاہ کار ہے، بدکار ہے، ڈوبا ہوا ذلت میں ہے، گناہ گار ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کرا کیا جائے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آج ہم احادیث کی روشنی میں قرآن کی نص سے یہ کچھ یہاں سے سیکھ لیں تاکہ ہماری زندگی اس دنیا والی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت والی بھی اچھی ہو جائے۔ بے شک دیکھیں ہر بندہ، پہلی بات تو یہ ہے پریشان حال ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ معاشی طور پر ملک جو ہے ہمارا بحران کا شکار ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف انما الاعمال بالنیات، یعنی نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم اسی بات پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور عقیدہ رب پر رکھا جائے۔ سب سے مین چیز جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نے میرے دیے ہوئے پر شکر ادا کیا میں اسے اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور سب سے مین بات، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، میرا ایک پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سا تیرا پیغام ہے؟ تو بات بڑے پتے کی ہے، ذرا سمجھنے کی بھی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا اس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سا پیغام تمہارا پہنچا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال عطا کیا ہے، اتنا رزق دیا ہے، اب رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دینا کہ مجھے اور رزق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور رزق نہیں چاہیے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تعجب سے اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرے اے اللہ مجھے اور نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے نا، ہم تو کہتے ہیں آج ایک گاڑی ہے کل دو ہونی چاہیے، آج ایک بنگلہ ہے تو کل دو بنگلے ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے ہوس لالچ کا شکار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے، راستے میں ایک اور شخص ملا جس کے تن بدن پر کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بھی عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ آپ نے اس کا پیغام سن لیا، میرا بھی پیغام ایک لیتے ہوئے جائیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ تو اس بندے نے کہا رب کی بارگاہ میں میری طرف سے بھی یہ التجا کر دینا، تو نے اس کو تو اتنا عطا کیا کہ وہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ مجھے اور نہیں چاہیے، میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، میں بھی اس کا بندہ ہوں، مجھے بھی اتنا عطا کر دے، اتنا تو عطا کر دے کہ میں اپنے تن بدن پر کپڑا بھی پہن لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دونوں کا پیغام دے دیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بہت ہی پتے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب پہلے شخص کا پیغام پہنچایا نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جا کر میرا پیغام دے دینا، جب تک تم میرے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا اس شخص کو بھی کہہ دینا جو کہہ رہا تھا میرے تن بدن پر کپڑے نہیں ہیں، تو اس کو کہہ دو
حسد کرنا چھوڑ دے کہ اس کو دیا مجھے نہ دیا، اس کو دیا مجھے نہ دیا، یہ نہ کہتا بلکہ یہ کہتا ہے اے اللہ اسے بہت زیادہ عطا کیا، اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ بھی شکر ادا کرتا تو میں بھی اسے اور زیادہ عطا کرتا۔ یعنی کہ ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر کرنا ادا چاہیے، کرنا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا عتیق الرحمان ضیاء صاحب، آپ ماشاءاللہ سے روحانی اسکالر بھی ہیں، ماہر فلکیات بھی ہیں، ایک NGO سے بھی ریلیٹ ہیں، آپ کام کرتے ہیں اور کالم نگار بھی، تو مینیج کیسے کرتے ہیں اتنے سارے کام آپ ماشاءاللہ سے؟ انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ اپنے والدین اساتذہ اکرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے ایک حقیر انسان سے اس طرح کے کئی کام لے رہا ہے۔ اچھا یہ جس NGO سے آپ وابستہ ہیں، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اصل میں بیسکلی ہماری ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن جو ہے، جس کے چیئرمین جناب محترم مرید شابرانی صاحب ہیں، لیگل طور پہ جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ وہ خواتین، وہ بچے جن کو مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے یا کسی بھی حق کی حق تلفی ہوتی ہے، تو وہ الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ کلا کی ہائی کورٹ کی بھی ہے، وہ لیگلی طور پہ جو ہے ان کی جو ہے وہ لیگل طور پہ کورٹ کے اندر جو ہے ان کو پورا بیک اپ دیتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ہماری ہیومن رائٹس جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، وقت بہت کم رہ گیا، مختصر سا جواب۔ عشرہ مغفرت ہے، اچھا کہتے ہیں کہ پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہوتا ہے، رمضان جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں، تو کیا یہ مخصوص صرف 10 دن ہی مغفرت کے ہوتے ہیں؟ جو شروع کے 10 دن گئے اس میں وہ مغفرت نہیں ہوگی، یا جو آخر کے 10 دن ہے اس میں نہیں ہوگی؟ یہ کانسیپٹ جو ہے ذرا سا کلیئر کیجیے گا۔ جی اس کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراہ رمضان المبارک کے بعد بھی یا پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما ہی دیتا ہے، اس کے صدقے کئی گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو انسان کو خود بھی اپنے لیے مغفرت مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس عشرے میں جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب تر قریب ہوتی ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آج شکیلہ پروین کی جو ہے طبیعت ناساز ہے، دیکھنے والے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اسی وجہ سے ان کے بدلے میں ہی آج گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور ہمارے یوٹیوب چینل راؤ کراوت سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا اپنی جانب سے، شکیلہ پروین کی جانب سے، لیکن جانے سے قبل سعدیہ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں دنانا لی۔ بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے۔